هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. محترم خواتین اسلام، آپ اسلام کی آبرو ہیں، اسلام کا تعارف ہیں۔ اس وقت آپ کا کردار، آپ کا نظریہ اور آپ کے فکر دشمنوں کے نشانے پر ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق تلف کیے ہیں، عورت کی آزادی سلب کر رکھی ہے، عورت کو پابندیوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اسلام کی تعلیمات عورت اور ان ظالم کو روا رکھتی ہے۔ اب آپ کو فکر کرنا ہے اور اس جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے۔ اس کا جب بھی آپ کو موقع ملے بھرپور جواب دیجیے گا۔ اس وقت میرا نمبر ہے، میں آپ کو بتلاتی ہوں کہ کفر و باطل اتنا بڑا اسٹیٹ اور بوکھلایا ہوا کیوں ہے۔ محترم خواتین، بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل تمام قوموں کے خیالات عورتوں کے متعلق بہت خراب، افسوسناک اور مجرمانہ تھے۔ اسلام کے تعارف اور اس کی تعلیمات کے عام ہونے کے بعد ان سب کو اپنے نظریات بدلنا پڑے۔ یہ اسی ناکامی اور شکست کی ہڑبڑاہٹ ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ شکست کا نام اور ناکامی کا احساس کتنا اذیتناک ہوتا ہے، کس طرح دل اور دماغ میں اس کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ شکست دینے والے کے خلاف دل میں لاوا پک رہا ہوتا ہے۔ میں ان اقوام عالم کے نظریات کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ قدیم یونان میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آگ سے جل جانے یا سانپ کے ڈسے جانے کا علاج تو ممکن ہے، لیکن عورت کی شرارت کا کوئی علاج نہیں۔ یہودیوں کی جہاں کہا جاتا ہے کہ عورت نے ہی مرد کو جنت سے نکلوایا، اسی لیے عورت کو 2 سزائیں دی گئیں۔ ایک سزا ماہواری کی، دوسری ہمیشہ کے لیے عورت کو مرد کا غلام بنا دیا جانا۔ عیسائیت میں عورت کو شیطان کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ان کے جہاں کسی مرد کے کامل ولی، متقی، پرہیزگار اور آئیڈیل بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت سے دور رہیں، یعنی شادی نہ کریں۔ اسی لیے ان کے فوج، پادری، فادر اور عیسائی واعظ و مبلغ شادی نہیں کرتے۔ ہندو برادران وطن کے یہاں عورت کا حال اس سے بھی برا ہے۔ منو اسمرتی جو ان کا مشہور دھرم گرنتھ ہے، اس میں لکھا ہے کہ آگ، پانی، سانپ اور عورت یہ 4 چیزیں ہلاکت والی ہیں۔ انسان کو ان چاروں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دعویٰ کیا گیا کہ جھوٹ، بے وقوفی، دھوکہ، لالچ، بے عقلی، ناپاکی، بے رحمی عورتوں کی خصوصیات ہیں۔ ان کے یہاں عورت کا کام شوہر کی خدمت کرنا ہے، اس کی زندگی اور وجود کو مستقل وجود نہیں مانا جاتا تھا۔ اسی لیے جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا اس کو شوہر کی چتا پر زندہ جل جانے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، اور اس کام کو بڑا بلیدان اور آہوتی تصور کیا جاتا تھا۔ آپ کیا کہیں گی اس دیوانگی کو کہ جس عورت کو مذہب اور سماج نے زندہ رہنے کی تو اجازت نہیں دی، اور پس مرگ یا قتل کے بعد اسی کو دیوی بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ ادھر عرب جاہلیت کے حالات کو تو خود قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور تفصیل سے ان ظالمانہ واقعات کو بیان کیا ہے۔ عرب میں زمانی جاہلیت میں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ایک گدھا کھود کر تیار کر لیا جاتا تھا۔ اگر بیٹا ہے تو ٹھیک، اور اگر بیٹی ہوتی تو ریت کی بھری ہوئی بوری جو پہلے سے ہی تیار کر لی جاتی تھی منہ پر رکھ دی جاتی تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے، اور اسے گڈھے میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ یعنی تمام ملتوں نے مل کر عورت کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، اسے بس ایک جانور جیسی حیثیت حاصل تھی۔
تم خواتین عورت کے حقوق کی، اس کے برابری کے درجے کی، اس کے وقار بحالی، اس کی عزت افزائی اور اس کا واجب قابل قدر مقام دلانے کی طاقتور مہم کا آغاز سب سے پہلے اسلام نے ہی کیا ہے۔ میں قرآن و حدیث کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کس طرح اسلام نے عورت کے حقوق کو اسٹیبلش کیا۔ قرآن نے سب سے پہلے یہ کہہ کر دیگر ملتوں کا طلسم توڑا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے پیدا کیا ہے، اس لیے اونچ نیچ کوئی نہیں، تم سب برابر ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو اپنے اعمال کا اور عورتوں کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ اور اجر دیا جائے گا۔ ایک جگہ تو صنف اور جنس کی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، اور جو بھی ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ان سب کو جنت میں داخلہ ملے گا اور ان کے ساتھ دل بھر بھی ناانصافی نہیں ہوئے گی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، میں کسی عمل کرنے والے عورت یا عمل کرنے والے مرد کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس مرد یا عورت نے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کیے، ہم ان کو ضرور ایک پاکیزہ زندگی یعنی آئیڈیل لائف عنایت کریں گے۔ پھر قرآن کریم نے اپنے مشہور کا آغاز کیا، یعنی مرد اور عورت کے حقوق کو مساوی قرار دیا اور فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر۔ محترم خواتین، یہی وہ لڑکی اور عورت ہے جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور جسے زندہ رکھنے کا بھی حق نہیں تھا۔ قرآن نے ظالم ماں باپ کی اس حرکت کو کھلا ہوا قتل اور مرڈر قرار دیا اور انہیں دھمکایا کہ قیامت کے دن خطرناک پوچھ تاچھ کے دوران یہ سوال بھی کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اس ریڈ الرٹ اور تنبیہی بیان کا اثر یہ ہوا کہ بچیوں کی زندگیاں بچی، ان کو جینے کا حق ملا اور انسانی نسل کو شادابی ملی۔ محترم خواتین، حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن نے عورت کی اہمیت، عورت کی عصمت اور اس کی قدر و منزلت کو مختلف پیرائے اور مختلف انداز سے بیان کر کے نسوانیت کے دشمنوں کے درمیان کھلبلی مچا دی۔ ایک جگہ قرآن نے یہ بتلایا کہ تمہارے دلوں کا قرار، تمہارا ذہنی سکون، تمہاری جسمانی اور آسودگی کا سامان بھی عورت ہی ہے۔ چنانچہ فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ اس کو قرار و اطمینان حاصل ہو سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے دست کرم سے پیدا کیا اور ان کے سکون اور راحت کے لیے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ ان کو قرار و اطمینان حاصل ہو سکے۔ اس آیت کا پیغام بالکل صاف ہے کہ عورت بے قراری کا علاج ہے، بے قرار دلوں کا قرار ہے، دکھی دلوں کی دوا ہے، زخمی دلوں کا مرہم ہے، بے اطمینان طبیعتوں کے لیے سامان راحت ہے، مضطرب دلوں کے لیے دل بستگی ہے، دکھی دلوں کی دوا اور زخمی دلوں کا مرہم ہے۔ یعنی قرآن نے در بدر زندگی اور عزت کی بھیک مانگ رہی عورت کو مرد کے وجود کی سب سے قیمتی جگہ دل میں لے جا کر بٹھا دیا۔
ایک جگہ قرآن نے یہ بتلایا، ایک اور جگہ قرآن نے بڑا البیلا انداز اختیار کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بہت سے دلچسپ، دیدہ زیب، پرکشش اور جالب نظر سامانوں سے سجایا ہے، اور ان چیزوں میں سب سے قیمتی اور دلکش وجود عورت کا ہے۔ کائنات کی اس بساط پر سب سے دلکش ہیرا، سب سے قیمتی جوہر، سب سے انمول نگینہ یا سب سے حسین نگارش عورت ہے۔ اس آیت نے تو عورت کو آنکھوں اور پلکوں پر بٹھا دیا۔ وہ آنکھوں کو سب سے اچھا لگنے والا منظر ہے اور دل آویز وجود ہے۔ محترم سامعات، ایک اور طریقے سے قرآن کریم نے عورت کی اہمیت، عورت کی عقیدت کو بیان کیا ہے۔ نسل انسانی کی پرورش میں اس کی قربانیوں اور جفاکشی کا اعتراف کیا ہے، اور عورت کے احترام کی تلقین و تاکید تمام انسانوں کو کی ہے۔ جن تین بڑی بڑی قربانیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دے دیا ہے۔ پیٹ میں رکھا اس کو ماں نے تکلیف کے ساتھ، پھر جنا تکلیف کے ساتھ، اس کا حمل دودھ پلانا 30 مہینے تک۔ پہلے فرمایا کہ قرآن تمام انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سوال کیا جا سکتا تھا کہ کیوں اچھا سلوک کریں؟ قرآن نے اس کا جواب دیا اور لوجک بیان کی۔ حملتہ امہ کرہن، اس لیے کہ ماں ایک طویل عرصے تک بچے کو اٹھائے پھرتی ہے سخت مشقت کے ساتھ۔ ووضعتہ کرہن، پھر متوزیست کی کشمکش میں اس کو جنتی اور ڈیلیور کرتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر 2 سال تک اپنا خون جگر یعنی دودھ پلاتی ہے۔ غور سے دیکھیے، پہلے قرآن نے مطلق والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وصیت اور تاکید کی، پھر جب اس حسن سلوک کے واجب ہونے کی وجہ بیان کی تو 3 اذیتناک قربانیوں، سخت تکالیف، قربناک مشقتوں کا جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے، وہ تینوں عورت یعنی ماں سے متعلق ہیں۔ اس بلیغ اشارے وہ تینوں عورت یعنی ماں سے متعلق ہیں۔ باپ سے متعلق کسی مشقت کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر مشقت میں باپ شریک حال ہوتا ہے، مگر جسم، حواس اور اعضاء عورت کے ہی استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے ماں کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مندرجات کو یہاں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اپنی بندیوں کی ایک نقل و حرکت اور ایک تکلیف و اذیت پر رہتی ہے۔ ماں کی قربانیوں اور پریشانیوں پر نگاہ کرم برابر رہتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے اس کا اعتبار کیا ہے اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ماں کو ان کی شایان شان اجر مرحمت فرمائے گا۔ محترم خواتین، ماں یعنی عورتوں کے سلسلے میں قرآن کریم کے اس اعزاز بیان کو سننے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے سمجھیے، حضرت بحث ابن حکیم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں کی جانب یہ سوال منسوب ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے اچھا سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے، یا میری خدمت اور توجہ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کے پیش نظر فرمایا، امو کا تمہاری ماں تمہاری توجہات کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا، ثم من، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا،
ثم من اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں کا۔ صحابی نے پھر چوتھی بار پوچھا ثم من اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ چوتھی بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارے والد گرامی کا نمبر ہے۔ ایک اور روایت میں اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ صل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک۔ سب سے زیادہ مہربانی اپنے ماں کے ساتھ کرو، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے ماں کے ساتھ، پھر اپنے والد کے ساتھ، پھر قریب تر کے ساتھ۔ اس سوال و جواب اور روایت میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر محبت، توجہ، اکرام، تعظیم، مہربانی اور حسن سلوک کے 100 حصے اور اجزاء ہوں اور انہیں والدین کے درمیان تقسیم کرنا ہو تو 75 حصے والدہ اور 25 حصے والد کے حق میں آئیں گے۔ یہ کلام الہی کا بیان ہے، یہ قرآن کریم کی ترتیب ہے۔ اسی لیے والدین کے سلسلے میں جن 3 بڑی بڑی قربانیوں کا بیان قرآن نے کیا ہے وہ تینوں عورت یعنی ماں سے متعلق ہیں۔ اس بلیغ اشارے کو نبی نے سمجھا، پھر اسی ترتیب سے صحابہ کو تعلیم دی۔ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اسی آیت کی دلنشی وضاحت ہے۔ محترم خواتین، بات چل ہی پڑی ہے تو اسی سلسلے کا ایک ایسا وقیع جملہ اور اتنی عظیم بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں فرمائی ہے کہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات اور فرشتے بجا طور پر اس اعزاز پر رشک کر سکتے ہیں۔ مگر اس جملے کو سمجھنے سے پہلے آپ جنت کی اہمیت کو سمجھیے۔ جنت اس عالیشان مقام کا نام ہے جس کا مل جانا اعزاز و اکرام کی انتہا ہے۔ وہی انبیاء، صحابہ، اولیاء، صلحاء، شہداء اور مقربین کی قیام گاہ ہے۔ وہ ہر بندہ خدا کی منزل مقصود ہے۔ ہر مجاہد، ولی، بزرگ، عالم، واعظ، مبلغ، طالب علم، نمازی، روزہ دار، حاجی، معتمر، معتکف، سخی اور نیکوکار کی ایک ہی تلاش اور ایک ہی منزل ہے جنت۔ جنت اگر مل جائے تو سمجھا جائے گا کہ ہمیں منزل مقصود مل گئی ہے، اپنے ٹھکانے اور انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ اب میں عرض کرتی ہوں کہ اگر یہ سارے لوگ پورے وقار اور شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں تب سوچئے کہ وہ کہاں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فتح کے اعتبار سے وہ ایک عورت یعنی ماں کے قدموں تک پہنچے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور ماں بہرحال ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ عورت کے لیے ایسی عظمت، ایسا اکرام، ایسا شرف، ایسی دلداری، ایسی سربلندی، ایسی دلجوئی، ایسا دلاسا اور ایسا تاج ہے جس کا تصور دنیا کی کسی مذہبی تعلیمات کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ ایسا مرہم تھا کہ زخموں سے چور عورت کے لیے صحت مندی کا نسخہ ثابت ہوا۔ سسکتی نسوانیت کو قرار آ گیا۔ پچھلی تمام مظالم کو بھول کر اس نے مسیحائے انسانیت، تاجدار عربی کے سایہ عاطفت میں جینے کا پھر سے حوصلہ پا لیا۔ عورت ہی نہیں، کسی کی تعظیم و اکرام اور عزت و احترام میں بولے جانے والے اس سے زیادہ وقیع، قیمتی اور وزنی الفاظ لغت اور ڈکشنری میں موجود ہی نہیں ہیں۔ تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ محترم خواتین، آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور سلوک صنف نازک یعنی ہم خواتین کے ساتھ
کتنا محبت اور پیار بھرا تھا۔ ایک روز صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الیک من دنیاکم ثلاث، دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، الطیب خوشبو، والنساء عورت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرما کر یہ جتلا دیا ہے کہ یہ محبت باری تعالیٰ نے میری طبیعت میں پیدا فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خواتین کے تذکرے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں بلا کی شفقت اور حد درجہ مہربانی ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں۔ ایک صحابی ان خواتین کی خدمت اور دیکھ ریکھ پر مامور ہے۔ خواتین کی پالکی اٹھانے اور ان کی سواریوں کو ہانکنے کی ذمہ داری انہیں کی ہے۔ ایک جگہ انہوں نے اونٹنیوں کو تیزی سے ہانکنا اور چلانا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس جملے کے ساتھ ٹوکا اور سرزنش کی وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا انجشا رفقا بالقواریر، انجشا یہ آپ گینے ہیں، انہیں آہستگی اور نزاکت سے لے کر چلو۔ خواتین کو قواریر کہا ہے۔ قواریر کہتے ہیں باریک شیشے سے بنے ہوئے برتنوں کو جو کہ انتہائی نازک ہوتے ہیں۔ آپ اس جملے کو، استعارے اور تشبیہ کو اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیار کو محسوس کر کے دیکھیے تو آپ کو رحمت للعالمین ہونے کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ محترم خواتین اسلام، روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھرا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی، خیرکم خیرکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہی مانا جائے گا جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی کے حق میں۔ کیا خوبصورت انداز تربیت ہے۔ ہمارے معلم و مربی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تعلیم دیتے ہیں پہلے خود اس کو کر کے دکھلاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں صحت مند قیادت یا لیڈ پریفرنس، خود آگے آ کر پیشوائی کرنا۔ ایک اور جگہ اسی بات کو اسے انداز سے سمجھایا، فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں، اور تم میں بہتر اور نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں ثابت ہوئے ہوں۔ یعنی مرد کا اخلاق، مرد کی نیکوکاری اور اس کا حسن سلوک جس کسوٹی پر پرکھا جائے گا وہ بیوی ہے۔ جب بیوی کہہ دے کہ یہ با اخلاق ہیں تبھی مانا جائے گا کہ مرد کا اخلاق اچھا ہے، اس کا ایمان کامل ہے اور وہ واقعی نیکوکار ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے عورت کو کتنا اعتبار اور کتنا استحکام عطا کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک خواتین پر کس طرح پیار لٹایا ہے اور محبتیں نچھاور کی ہیں، اس کی یہ ایک اور مثال دیکھیے۔ مردوں کو سنجیدگی اور پیار سے سمجھایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر کوئی اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہو تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ ہوگی، اس سے دل بہلا لے، اس طرح اپنی زندگی کو خوبصورت اور متوازن بنا کر گزارے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہماری فطری عیوب کی پردہ پوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور مردوں کو نفرت، تحقیر اور تشدد سے روک رہے ہیں۔ محترم خواتین اسلام، ایک اور موقع پر عورتوں کی فطری کمزوری اور اخلاقی پستی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت دفاع کیا اور مردوں کو زجر فرمائی، ہدایت دی۔
کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں یہ وصیت مان لو کہ اپنی بیویوں اور عورت کے ساتھ خیر اور نرمی کا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرنا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ عورتیں بار بار کوئی ایسا کام کر بیٹھیں گی جس سے تم مردوں کو اذیت ہوگی۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، یہ ٹھہراپن اور کجربی اور کج فہمی عورت میں اس لیے ہے کیونکہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، پسلیوں میں بھی سب سے ٹیڑھی پسلی یعنی اوپر والی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ کجی اس کی طبیعت، فطرت اور نیچر کا حصہ ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ٹیڑھے پن، کجی اور اخلاقی کمزوریوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ اور سمجھوتا کر کے گزارنا پڑے گا۔ درخت میں پھول، پھل، کانٹے سبھی کچھ ہوتا ہے، کانٹے توڑ کر پھینکے نہیں جاتے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کانٹوں سے دل لگاؤ جو تا عمر ساتھ دے، کانٹوں سے دل لگاؤ جو تا عمر ساتھ دے، پھول کا کیا جو سانس کی گرمی نہ سہ سکے۔ گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ بس یہ ہدایت یاد رہے کہ اس ٹیڑھے پن اور کجی کو دور اور درست کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَ، اگر اس کو درست کرنے جاؤ گے تو توڑ ڈالو گے۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور توڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ نوبت طلاق پر پہنچ جائے گی۔ اس لیے اس ٹیڑھے پن کو خار سمجھ کر رہنے دو، اس کی خوشبوؤں سے اپنی زندگی کو معطر و معمور کرتے رہو۔ آپ ذرا سا غور کریں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ کس طرح ہمارے عیوب و نقائص اور اخلاقی کمزوریوں پر پردہ ڈال کر مردوں کو درگزر چشم پوشی کا حکم اور ہدایات دے رہے ہیں، اور ایسے میں ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس مہربان نبی کی وفاداری کا عہد کریں اور نافرمانی سے بچنے کا پیمان کریں۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محترم خواتین اسلام، یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ مستشرقین، ملحدین، لامذہب اور کمیونسٹ اسلامی نظام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پابندیوں میں جکڑ رکھا ہے اور پردے کے پیچھے قید کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے قبل اقوام عالم نے جی بھر کر عورت پر ظلم و تشدد کیا، اس کے ساتھ منمانہ اور مجرمانہ سلوک کیا، اور جب اسلام نے عورت کے حقوق کی آواز بلند کی، عورت کو اس کا واجب اور مقام دینے کی وکالت کی، عورت اور مرد کی مساوات کا نعرہ دیا، بلکہ عورت کی محبت، جانفشانی اور قربانیوں کے سبب بعض مقامات پر عورت کو مرد پر ترجیح بھی دی، تب ان ظالموں اور عورت کے حقوق طلب کرنے والوں کو خفت، خجالت اور شرمندگی کا احساس ستانے لگا۔ انہیں اپنے ناپاک منصوبوں کے اجاگر ہونے کا خوف محسوس ہونے لگا، تو انہوں نے حسیاہٹ اور بوکھلاہٹ میں عورت کو تماشا بنانے کی ٹھان لی، عورت کو بازار اور مارکیٹ کا سب سے بڑا آئٹم بنا ڈالا۔ ہر پیکٹ، ہر ریپر، ہر سیشٹ، ہر پاؤچ، ہر ڈبے اور کین پر عورت کی نیم علمہ، نیم برہنہ تصویروں کو چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس طرح عورت پھر ان پرانے شکاریوں کے نئے جال میں پھنس گئی، چنانچہ خوبصورت عورتیں ماڈلنگ کے لیے مارکیٹ میں آ گئی، ہر پروڈکٹ کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، ہر سامان کی تشہیر کے لیے عورت کو کرائے پر لیا جانے لگا۔ پیسے لے کر اس نے اپنے جسم کی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی شروع کر دی۔ پہلے انہیں سفاکوں نے عورت کے ساتھ پالتو جانوروں سے بدتر سلوک کیا، اور اب اس کو بکنے والا سامان بنا لیا، اور اسلام کے عادلانہ اور نصاب پسندانہ نظام پر یہ اعتراض شروع کر دیے۔ محترم خواتین اسلام، اسلامی اقدار و روایات اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت اسلام
اسلام اور انسانیت کا خوبصورت تعارف ہے، معاشرے کے لیے پاکیزگی کا کھلا پیغام ہے، سماج کے لیے امن کی ضمانت ہے، بھائیوں کے لیے فخر کا سامان ہے، والدین کے لیے مان اور اعزاز ہے، کفر کے لیے سردرد ہے، باطل کے لیے شکست کا نشان ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ہاتھ اٹھا کر عہد و پیمان کریں کہ اسلامی طرز معاشرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، شیطانوں کے سارے جال چاک کر دیں گے، سارے منصوبے خاک میں ملا دیں گے، اپنے مہربان نبی کی پیروی کو لازم پکڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت، جرأت، حوصلہ اور توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔